من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے ہدایت کا رستہ بھی واضح کیا ہے اور گمراہی کا رستہ بھی واضح کیا ہے۔ اپنی کتاب قرآن مجید کے ذریعے اور اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے انسان کو قرآن مجید کے اندر آگاہ کر دیا ہے کہ انسان یہ رستہ ہے جو گمراہی والا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔
اور یہ رستہ ہے جو ہدایت کا رستہ ہے، اس رستے پر اپنے آپ کو چلا لے، گامزن کر دے۔ ہدایت کے رستے پہ چلے گا تو نتیجتاً جنت کا مستحق ٹھہرے گا، اور اگر گمراہی کے رستے کی طرف چل پڑے گا تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس عذاب کے اندر گر جائے گا۔ محترم بھائیو، اللہ احکم الحاکمین نے انسان کے لیے یہ جو رستے واضح کر دیے ہیں، انسان کے لیے دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ آپ دنیا میں نظر دوڑائیں، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کا کوئی نظریہ ہی نہیں، جن کی کوئی سوچ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، نہ ان کو اپنے خالق مالک کی پہچان ہے، نہ ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، نہ ان کو موت یاد آتی ہے، نہ ان کے اندر عبادات ہیں، نہ اخلاق ہیں، نہ عادات ہیں۔ آپ دنیا کا جائزہ لیں، آپ کو بہت سارے ایسے لوگ دنیا کے اندر ملیں گے۔ تو مسلمانوں کے اوپر خاص طور پر اللہ احکم الحاکمین نے اپنی اس نعمت کو نازل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں جینے کا ڈھنگ سکھا دیا ہے کہ انسان یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ گمراہی کا رستہ ہے، اور ان کا انجام بھی واضح کر دیا ہے۔ اب اللہ احکم الحاکمین سارے کے سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے غلط رستے کا چناؤ کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں، دنیا کے اندر جو جس چیز کو پیدا کرنے والا ہے، کوئی سائنسدان کوئی مشینری بنانے والا ہے، یا کوئی انسان کسی چیز کو ایجاد کرنے والا ہے، اس چیز کو کس طرح چلانا ہے جس طرح وہ بنانے والا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ بالکل عام فہم سی بات ہے کہ جو انسان جس چیز کو بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس طرح اس کا استعمال ہوگا تو یہ بالکل مشینری ٹھیک چلے گی، اور کیسا اس کا استعمال ہوگا جس کی وجہ سے یہ چیز خراب ہو جائے گی۔ جتنا وہ جانتا ہے عام انسان نہیں جانتے۔ اسی طرح اللہ احکم الحاکمین انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے بڑھ کے کوئی بھی دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں جو یہ جانتا ہو کہ انسان کو کس طرح سیدھے رستے پر چلانا ہے۔ محترم بھائیو، آج ملک کے حالات بہت خراب ہیں، اور ان دنوں کے اندر، اس مہینے کے اندر، اس ملک کے اندر جتنے بھی وارداتیں ہوئی ہیں، اللہ کی قسم اگر انسان ان کو اخبارات میں پڑھنا شروع کر دے، دنیا کا جائزہ لینا شروع کر دے، تو اللہ کی قسم انسانوں کو انسان نہیں بلکہ حیوانوں سے بھی گرا ہوا سمجھے گے۔ کیا حالت ہے دنیا کی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے اللہ کی قسم ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ 2 4 افراد زیادتیاں کر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ کبھی شیخو پورہ کے اندر، کبھی لاہور موٹر وے کے اوپر، اور کبھی پاکستان کے علاقوں کے اندر، گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر، سارے کے سارے معاملات ہیں۔ جنسی درندگی، ہوس کا شکار ہوئے ہیں آج مسلمان۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جو اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں، جو بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے گورنر بنے بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے وزیر بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے ان جرائم کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، آج ہم اس خطبہ کے اندر یہ سمجھیں گے کہ ملک چلانے والوں کو، ملک کے حکمرانوں کو، اور ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والوں کو، اور یہ جو امراء بنے بیٹھے ہیں، وزراء بنے بیٹھے ہیں، گورنر بنے بیٹھے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے،
اور رب رحمان کی جو قرآن مجید جس نے نازل کیا ہے وہ قرآن ہمیں کیا رستہ دکھاتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر وعدے کی کہ جس کے ذریعہ سے ہم انسانوں کو گمراہی سے نکال سکتے ہیں، انسانوں کو صحیح رستے پر لا سکتے ہیں؟ اور یہ بات میں نے پہلے آپ کو سمجھائی کہ جو جس چیز کو بناتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے اس کو کیسے درست چلانا ہے۔ انسانوں کی عقلیں آج کام نہیں کر رہی، طرح طرح کے قانون بنائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ملک کے اندر۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا رب جس نے دین نازل کیا ہے، اسلام نازل کیا ہے، جو سب سے پیارا دین ہے اور سب سے پیارا انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس دین کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ساری کی ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، وہ دین ہمیں کیا رستہ دکھاتا ہے؟ محترم بھائیو، یاد رکھو اللہ سے بڑا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں، اللہ جیسا پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ جو اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں باتیں بتائی ہیں قرآن مجید میں کہ جن باتوں کے ساتھ ملک بہتر ہو سکتے ہیں، جن باتوں کے ساتھ رشتہ داریاں بہتر ہو سکتی ہیں، جن قوانین پر عمل کر کے علاقے بہتر ہو سکتے ہیں، جب ہم قرآن مجید سے رب رحمان کی ان باتوں کو لے کر اپنے ملکوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر ان کا نفاذ کریں گے تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا کے اندر سے یہ جہالت، یہ زنا بدکاری، یہ چوریاں، یہ ڈاکے، یہ زمین میں فساد سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ مسلمان امن کی حالت میں آ جائیں گے، اسلام خوشحال ہو جائے گا۔ شروع والی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں بتاتا ہے انسان کس طرح سیدھا ہوگا۔ قرآن مجید نے ہمیں کیا رہنمائی دی؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے کچھ گناہ اس قدر گھنونے ہوتے ہیں کہ ان کے خاتمے کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں حدیں بیان کی ہیں، سزائیں بیان کی ہیں۔ جب ان سزاؤں کو تم اپنے ملکوں، علاقوں میں نافذ کرو گے، ساری کی ساری گمراہی اور ضلالت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، بخاری کی روایت ہے۔ کچھ قبائل کے لوگ مدینہ کے اندر آتے ہیں، بنو عقل اور بنو ارینا، یہ قبیلوں کے نام ہیں۔ یہاں کے کچھ لوگ مدینہ کے اندر آئے، اسلام قبول کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اپنی ساری زندگی اسلام کے مطابق بنانے کا وعدہ کرتے ہیں، مسلمان ہو گئے، مدینہ کے اندر رہ رہے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے فَاجْتَوَوُا الْمَدِینَہ، مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، بیمار ہو گئے سارے کے سارے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ مدینہ سے باہر جو مسلمانوں کی چراگاہ ہے یا اونٹوں کے باڑے ہیں جہاں صدقے والے اونٹ لا کے جمع کر کے رکھے جاتے ہیں، ان اونٹوں کے باڑوں کے اندر ان کو لے جاؤ، مدینہ سے ان کو باہر نکال دو، وہاں جا کے یہ اپنی رہائش اختیار کریں اور ان کو فشربو، ان کو پلاؤ۔ کیا پلاؤ؟ کہا اونٹنیوں کا دودھ اور اس کا پیشاب مکس کر کے ان کو پلاؤ، ان کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اب ان کے علاج معالجے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عقل اور ارینا قبیلے کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ ہوتے تھے باڑے کے اندر وہاں بھیج دیا۔ اب وہ لوگ وہاں جاتے ہیں، جا کے اپنا علاج کرتے ہیں، تندرست ہو جاتے ہیں۔ شیطان ان کے ایمان پر حملہ کر دیتا ہے، اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کیا پروگرام بناتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چرواہے مقرر تھے اونٹوں کے اوپر، جو ان کی نگرانی کیا کرتے تھے، ان کو چراگاہ میں لے کے جایا کرتے تھے، انہوں نے ان چرواہوں کو پکڑا، ان کو باندھا، لوہے کی سلاخیں لے کر ان کو آگ میں گرم کر کے ان کی آنکھوں کے اندر پھیرا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلا رہے، مسلمانوں کو قتل کرنا، زنا و بدکاری کے اندر اپنے آپ کو گندا کرنا، اور جو حدود اللہ احکم الحاکمین نے قائم کی ہیں ان حدوں کو پھلانگ دینا، تجاوز کر دینا، یہ زمین کے اندر فساد کرنا ہے۔ فساد پھیلایا انہوں نے زمین پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو پکڑ کے، ان کو باندھ کے، ان کو برہنہ کر کے، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے، ان کی آنکھوں کے اندر پھیر کے سب کو اندھا کر دیا گیا، ان کے جسموں کے ٹکڑے کر کے ان کو دہکتے ہوئے صحرا میں دھوپ میں لٹا دیا گیا، اور اللہ کی قسم وہ تڑپ تڑپ کے سارے شہید ہو گئے۔ اور اونٹوں کو کھولتے ہیں، اب قتل بھی کیا ہے، اب ڈاکے بھی مارنے لگے ہیں۔ صدقے کے اونٹوں کو کھولا اور ان کو بھگا کے لے گئے اپنے علاقوں میں۔ اب بھی انہوں نے کھولا ہے، جانے لگے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچ جاتی ہے کہ مدینہ سے باہر میرے چرواہوں کو قتل کر دیا گیا اور صدقے کے اونٹوں کو کھول کے لے جایا گیا، ڈاکہ مارا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے زمین میں فساد پھیلایا گیا، ان کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا، ان کے اموال پر ڈاکے ڈالے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوڑایا، صحابہ اکرام نے پیچھے دوڑے لگائیں، اپنے گھوڑے دوڑائے، وہ سارے کے سارے قبائل کے لوگ ان کو گرفتار کر لیا۔ اب ان کو سزا دینی ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کی آیات نازل کی، فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ کہا محمد ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین ان کی سزا یہ بتاتا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، یا ان کو سولیوں پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، اپنے ملکوں سے نکال دیا جائے۔ اللہ احکم الحاکمین نے مسئلے کا حل بتایا، کہا قتل کرو ان کو، جو زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے گا، قصاص لو، ان سے بدلہ لو۔ کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ کہا جو کسی کو قتل کرے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، جو کسی کا دانت توڑے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے، جو کسی کا کان کاٹے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے۔ سزائیں اتار دیں اللہ احکم الحاکمین نے کہ بگڑے ہوئے انسانوں کو سیدھا کس طرح کرنا ہے، بگڑا ہوا معاشرہ اس کو کیسے بہتر بنانا ہے، اسلام کو جو نیچے گراتا ہے اسلام کو کیسے اٹھانا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں آیات نازل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے فساد پھیلانے کی کوشش کی، تم بھی ان کو قتل کر دو۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حدوں کو نافذ کیا دنیا کے اوپر، اور جنہوں نے نبی کے چرواہوں کو کاٹا تھا، آنکھوں کے اندر سلاخیں پھیر کے ضائع کیا تھا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حدوں کو نافذ کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا، اور تپتے صحراؤں کے اوپر ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ حد نافذ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا بتاتے ہیں اللہ احکم الحاکمین کہ جو زمین کے اوپر فساد پھیلاتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچیوں اور بچوں کے ساتھ اللہ کی قسم درندے بن کے زیادتیاں کرتے ہیں، قرآن مجید میں رب رحمان پیغام دیتا ہے مسلمانوں اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو دنیا میں نافذ کر دو، دنیا سے جرائم ختم ہو جائیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیں نافذ کی مدینہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں
فرمایا اگر کوئی جوڑا غیر شادی شدہ ہے وہ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور اس کو ہمیشہ 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، اپنے علاقے سے نکال دیا جائے۔ اور جو شادی شدہ جوڑا زنا کرتا ہے فرمایا اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے۔ دنیا کے اوپر جو فساد پھیلاتے ہیں، دنیا کے اوپر جو گند کو، فحاشی عریانی کو فروغ دیتے ہیں اور دنیا پر غلبہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، رب رحمان قرآن مجید میں بیان کرتا ہے ان کو رجم کیا جائے، ان کو کوڑے مارے جائیں تاکہ دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ احکم الحاکمین کا۔ یہ قرآن مجید ہے، سورۃ نور کی آیت ہے، سورۃ مائدہ کی آیات ہیں۔ یہ حد نافذ کی۔ آج ملک کے حالات خراب ہیں۔ آج ملک کے اندر اللہ کی قسم خصوصاً ان دنوں کے اندر یہ جو بدترین قسم کا فعل ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے ان کو قتل کر دیا جائے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے ان کو قتل کر دیا جائے، خاوند کو باندھ کے اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی جائے اس کی آنکھوں کے سامنے، اور کہیں زمینوں کے جھگڑوں کی وجہ سے 4 بھائیوں کو اور 1 باپ کو قتل کر دیا جائے۔ یہ زمین میں فساد نہیں تو کیا ہے کہ مسلمان کا قتل کر رہا ہے، مسلمان بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے، مسلمان اپنے مسلمان بیٹیوں کی بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ فساد ہے زمین کے اوپر۔ لیکن ہمارے ملک چلانے والوں نے کیا کردار ادا کیا ہے، ذرا اس پر تبصرہ کریں اور اپنی نظر دوڑائیں۔ ہم اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دعوے کرنے والے لوگ، اور مدینہ کی ریاست کو سامنے رکھو کہ جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طور پر حقیقی معنوں کے اندر ریاست مدینہ بنایا تھا۔ ذرا نبی کی سیرت پڑھ کے تو دیکھو کہ نبی کے دور میں جب کوئی زنا کرتا ہے اللہ کی قسم اس کو رجم کیا جاتا ہے، جو غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، جو شرابیں پیتے ہیں ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو نمازیں چھوڑتے ہیں ان کو بھی کوڑے مارے جاتے ہیں۔ سیرت اٹھا کے دیکھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی حدیں نافذ کرنے کے بعد کتنا جرم تھا جو مدینے کے اندر ہوا تھا، کتنے زنا ہوئے اور کتنے لوگ تھے جو نمازیں چھوڑتے تھے اور کتنے لوگ تھے جو شرابیں پیتے تھے۔ لیکن آج حکمرانوں نے، وزراء نے، امراء نے قرآن کے طریقے کو ایک طرف کر دیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اللہ سے زیادہ سیانے ہیں، ہم اللہ سے زیادہ سیانے ہیں، جتنی ہمیں سمجھ ہے اتنی استغفر اللہ احکم الحاکمین کو بھی نہیں پتا۔ اور بڑے بڑے وزراء نے یہ تبصرے پیش کیے۔ اللہ کی قسم عامر لیاقت نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اس نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سنائی، قرآن مجید کی آیات سپیکر کو سنا کے کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں ان کو سرعام سولیوں پر چڑھا دیا جائے، ان کے اعضاء کاٹ دیے جائیں، ان کو ملکوں سے نکال دیا جائے۔ کیا تکلیف ہے کہ تم ان سزاؤں کو نافذ نہیں کرتے؟ اور دوسری طرف سے ایک وزیر جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر ہے، نام لیے بغیر پتہ نہیں اللہ نے ہمارے کن گناہوں کی پاداش میں اس کو ہمارا وزیر بنا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم کرے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم تبصرے سنو، میں کہتا ہوں دنیا والو کہاں تم آج چلے پھرتے ہو، ذرا تبصرے سنو۔ تم نے دنیا کی ڈگری کو سمجھا یہ بڑی پڑھی لکھی ڈگری ہے، جو بندہ دنیا پڑھ لیتا ہے، جو یونیورسٹی کالج کا طالب علم ہے، اس سے سیانا دنیا میں ہے ہی کون نہیں۔ اور یہ وہی لوگ بیٹھے ہیں تمہارے وزیر بن کے جو دنیا دار ہیں اور دنیا پڑھے ہوئے۔ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو، اس وزیر کی ذرا بات سنیں، اللہ کی قسم کہتا ہے ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی کہ ہم کہیں جی انسانوں کو سر عام سولی پر لٹکایا جائے۔ کہتا ہے انسانیت کے خلاف ہیں یہ سزائیں جو اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر جاری کی ہیں۔ کہتا ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے
اور ہم دنیا کے نمبردار ہیں، ہم سیانے ہیں دنیا کے، جو ہم سزائیں نافذ کریں گے وہی اصل سزا ہوگی۔ اللہ کی قسم قرآن کو حدیث کو ٹھوکر مار کے تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ تم دنیا کے اندر خوشحال لوگ بنو گے، تمہارا ملک دنیا کے اندر ترقی کرے گا؟ قطعاً تم ایسا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیشہ سے جس نے بھی اللہ کا الحاکمین کی توحید کے ساتھ، اس کی حاکمیت کے ساتھ، اس کے فیصلے کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی ہے، قوم لوط، قوم نوح، قوم سمود تمہارے سامنے عبرت کا نشان ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کی، اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھا۔ اپنی حالتوں کو سنوارو، اپنے بیان بازی ٹھیک کرو، اپنے ذہنوں کا استعمال کرو کہ اللہ سے بڑھ کے دنیا کے اندر کوئی بڑا نہیں، کوئی سیانا نہیں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ جیسے فیصلے کر سکے جو اللہ نے قرآن مجید میں فیصلے کر دیے ہیں۔ جب مسلمان ان فیصلوں پر عمل کریں گے، اللہ کی قسم زمین سے فساد اور یہ ڈاکے، یہ چوریاں، یہ زنا، یہ زیادتیاں سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آج اس ملک کے اللہ کی قسم عجیب نظام ہے، مظلوم کو مدد ملتی نہیں، مظلوم کے ساتھ کھلواڑ کیے جاتے ہیں، اور جو ظالم ہوتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اللہ کا اصول یہ ہے، اللہ نے جو حدیں نافذ کی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ خیر خواہی ہو، اور ظالم کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، ظالم کو پھانسیاں دی جائیں، ظالم کو قتل کر دیا جائے۔ ریاست ان قوانین کو دنیا پر نافذ کرنے کی اللہ کی قسم پابند ہے۔ لیکن آج مظلوم کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں، کوئی ہمدردی نہیں۔ یہی عادت تھی پہلی قوموں کی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو حدوں کو نافذ کیا۔ بنو مخزوم قبیلہ ہے، قریش کا قبیلہ ہے، قریش کا خاندان بہت ہی اعلیٰ خاندان ہے عرب کے اندر۔ ان کا قبیلہ بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت، اس نے چوری کر لی، چوری کی ہے اس نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کیا، کہا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں سزا بیان کی، فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ نے سزا بیان کی، کہا چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یہ اللہ نے حد بتائی۔ جو انسان بگڑتا ہے اللہ کا الحاکمین کے بنائے ہوئے قوانین سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا قرآن مجید کے اندر، کہا جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹو، جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب اس کے قبیلے کے جو بڑے بڑے چودھری تھے نا، وہ رات کو مل کے بیٹھ کے کہتے ہیں ہمارا قبیلہ تو بڑی شان والا ہے، اگر نبی نے ہماری عورت کے ہاتھ کاٹ دیے تو ہمارے قبیلے کی تو دنیا کے اندر معاشرے میں کوئی عزت نہیں باقی رہے گی، ہر بندہ ہمیں تانا دے گا۔ بنو مخزوم قبیلے کی عورت نے چوری کی ہے، ہمارا خاندان قبیلہ بڑا اونچا ہے، برادری کا بڑا مقام ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے قبیلے کی عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ آج ملکوں کے یہ نظام نہیں ہے، آج جو ظالم ہوتے ہیں، جو اونچی ذاتوں والے ہوتے ہیں اللہ کی قسم وہ بچ جاتے ہیں، اور جو مظلوم ہوتے ہیں اللہ کی قسم وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا۔ ذرا رہنمائی لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہتے ہیں اب کیا کریں؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام اسامہ بن زید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، بہت ہی پیار کیا کرتے تھے حضرت اسامہ بن زید سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سارے پروگرام بناتے ہیں، کہتے ہیں اسامہ کے پاس چلتے ہیں، اس کو جا کے کہتے ہیں چل تجھ سے تو نبی کو بڑا پیار ہے، ذرا ہماری سفارش ہی کر دے کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سزا بیان کی ہے چور کی کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، لیکن ہمارا قبیلہ ذرا اونچا ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت نہیں رہے گی، سفارش کر دو ہماری۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کو ان سے بڑا پیار ہے، آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرنے کے لیے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ٹھیک ہے لیکن چھوڑ دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا ہے، غصہ آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دنیا کی عدالتوں جیسی عدالت نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو پیسے پہ بک جانے والے ہوں، چند ٹگوں پہ اپنے ایمان بیچ دینے والے ہوں۔ آ کے سفارش کی، اللہ کے رسول کو غصہ آ گیا، کہا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ کی حدوں کو نافذ کرنے کے بارے میں سفارشی بن کے آیا ہے ان لوگوں کا کہ جو ظالم ہیں، جو ڈاکو ہیں، مال غصب کرنے والے ہیں؟ اور تاریخ ساز الفاظ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی قسم دنیا کا کوئی حکمران ایسا آیا ہی نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آفاقی اور عالمگیری سوچ رکھتا ہو۔ تاریخ ساز الفاظ کہے، کہا یا اسامہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اسامہ یاد رکھ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ۔ عدل کو نافذ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف لوگوں کو دکھایا کہ انصاف یہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، جس کو اللہ کے رسول اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں، جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو دکھ دیا حقیقت میں اس نے محمد کو دکھ دیا۔ کہا اسامہ تو ان کی سفارش لے کے آیا ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، تم کہاں پھرتے ہو؟ حکمرانوں ذرا محمد کی سیرت پڑھ کے دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کو دیکھو۔ کسی ظالم کی کوئی حمایت نہیں، جس کے ساتھ جتنا پیار ہے اس کو پیار کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کی کوئی حمایت نہیں۔ کہا اللہ کی حدیں ہیں یہ دنیا کے اندر ضرور نافذ ہوں۔ ایک یہودی ہے، یہودی مدینہ کے اندر رہتا ہے، ایک انصار صحابی، اس کی چھوٹی سی بچی ہے، اس کی بیٹی باہر گئی ہے کنویں میں پانی لینے کے لیے، اس کو غصہ آتا ہے، اس کے زیورات اتارنے کی کوشش کرتا ہے وہ یہودی، وہ زیورات نہیں دیتی، ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہودی ظالم ڈال رہا ہے، لیکن وہ قابو نہیں آ رہی، اس نے پتھر مار مار کے اس کے سر پہ اس کو مار دیا۔ یہودی ہیں یہودی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ اللہ کے رسول نے معاہدے کیے ہوئے تھے۔ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ فلانے یہودی نے مسلمانوں کی بچی انصار صحابہ کی بیٹی اس کو لوٹنے کی کوشش کی، جب وہ قابو نہیں آئی تو پتھر مار مار کے اس کے سر پہ اس کو مار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کسی کا لحاظ نہیں کیا، کہا سب سے بڑھ کے اللہ کی حدیں ہیں، دنیا میں اگر انصاف چاہتے ہو تو اللہ کی حدوں کو دنیا پر نافذ کرنا ہوگا۔ اس یہودی کو پکڑا اور اسی طرح پتھر مار مار کے اس کے سر پہ اس کو قتل کیا۔ ریاست مدینہ اس انداز سے بنتی ہے، جعلی وزیروں سے ریاست مدینہ نہیں بنتی، یہ سارے دعوے ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائیو یاد رکھو، جب تم اپنے ملکوں میں اپنے علاقوں میں اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو نافذ کرو گے، اس کے بدلے میں اللہ احکم الحاکمین تمہارے اوپر رحمتیں بھی کرے گا، برکتیں بھی نازل کرے گا، اور دنیا سے سارے کے سارے جرائم کا خاتمہ بھی کرے گا۔ آج دنیا میں فساد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے دماغ خراب ہے، ہر وقت انسان کو اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تڑپ لگی ہوئی ہے، اور اس میں ماں باپ بھی اللہ کی قسم برابر کے قصوروار ہیں۔ یہ کیوں اپنے بچوں کی جلدی شادیاں نہیں کرتے؟ آج ہم قصوروار ہیں، ہم نے اپنے بچوں کی جلدی شادیاں نہیں کی، ان کے نکاح نہیں کیے، اور جب وہ جوانیوں کو چڑھتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، ان کی خواہشات میں اضافہ ہوتا ہے، پھر وہ حلال حرام بھول جاتے ہیں، اللہ کی قسم زنا و بدکاری کے مرتکب بن جاتے ہیں۔
آج گاؤں کے چودھری کے یہ نخرے نہیں پورے ہو رہے جی مجھے فلانے برادری کی عورت ملے گی، اس لڑکی میں یہ کوالٹیاں ہوں گی، اتنا پڑھی ہوگی، اس کو سلائی بھی آتی ہو، اس کو یہ بھی آتا ہو، اس کو ہنڈیا پکانی آتی ہو، پھر میں اپنے لڑکے کی شادی کروں گا اس کے ساتھ۔ اور تو کس طرح کا باپ ہے کہ تجھے اپنے اولاد کی ایمان کی پرواہ نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ، سب سے بڑھ کے ان کو اگر حفاظت تھی، پیار تھا تو اپنے ایمان سے تھا، اپنے ایمان کے وہ محافظ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس عمر میں ہو رہی؟ 9 سال کی عمر میں، اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، غالباً عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے خاندان کے اندر 11-12 سال کی نانی موجود ہے۔ کوئی جذبات کی یہ باتیں نہیں ہیں، جاؤ صحابہ کی سیرت اٹھا کے دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پڑھ کے دیکھو، ایمان کی حفاظت تھی ان کے دلوں کے اندر۔ دنیا کا سب سے بڑا مشن ان کا یہ تھا کہ ہم نے اپنے ایمان کو کس طرح بچانا ہے، ہم نے زنا و بدکاری کے اندر نہ خود گندہ ہونا ہے، نہ اپنی اولاد کو گندہ کرنا ہے۔ ان کے ایمان کی حفاظت وہ کرتے کہ بچہ تھوڑا سا جوان ہوتا اس کی شادی کر دیا کرتے۔ آج مسلمانوں کے نخری پورے نہیں ہو رہے، فلانی برادری سے باہر نہیں ہم جا سکتے، اور انہی چیزوں کے اندر اللہ کی قسم اولاد بوڑھی ہو جاتی ہے، 25 30 35 سال کی اولادوں کی عمریں ہو گئیں، لیکن والدین کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہی تھی کہ میں نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس میں ہم بھی قصوروار ہیں، جب ہم نے اپنی اولادوں کی جلدی شادیاں نہیں کی تو اللہ کی قسم زمین میں زنا عام ہوا، بدکاریاں عام ہوئیں، چوریاں عام ہوئیں، ڈاکے عام ہوئے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں عام ہوئیں۔ اپنا مشن یہ بناؤ کہ ہم سب سے بڑھ کے اپنے ایمان کے محافظ بنیں گے۔ جب ہم اپنے ایمان کے محافظ بنیں گے، اللہ کی قسم یہ جرائم ختم ہو کے رہ جائیں۔ آج لوگوں کے نخرے سیدھے نہیں ہوتے، اتنا جہیز ملے گا تو پھر شادی ہوگی، جہیز میں گاڑی ملنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، خود آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے اپنا آپ کو ہبہ کیا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حاجت نہیں اب شادی کی۔ اسی مجلس میں ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، دیکھو نبی کے دور میں نکاح کرنا کتنا آسان تھا، آج کے دور کے اندر اللہ کی قسم زنا آسان ہے، اور نکاح کو انسان اپنے لیے عذاب سمجھتے ہیں۔ بیٹی والوں کو سیاپے پڑے ہیں، بیٹے والوں کو سیاپے پڑے، لوگوں کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ 20-25 لاکھ ہوگا تو نکاح ہوگا، وگرنہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی مجلس میں ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہتا اللہ کے رسول میں شادی کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ عورت بھی وہاں بیٹھی ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ حق مہر عورت کا حق ہے۔ کوئی جہیز کی بات نہیں کی، کوئی کپڑے جوتے کی بات نہیں کی، کہا حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہتا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ کہتا ہے 2 چادریں ہیں، ایک چادر حق مہر دے دوں گا، ایک چادر خود باندھ لیا کروں گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا، کہا جاؤ گھر میں جا کے کوئی چیز تلاش کرو، ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسی چیز مل جائے جس کی بنیاد پہ اس کو حق مہر رکھا جائے اور اس عورت کو تیرے نکاح میں دے دیا جائے۔ وہ صحابی گھر جاتا ہے، واپس آتا ہے، کہتا اللہ کے رسول گھر میں بھی کچھ نہیں، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کو میں اس عورت کا حق مہر رکھ کے اس کو اپنے نکاح میں لے لوں۔ دیکھو اللہ کی قسم صحابہ کو اپنے ایمان کی حفاظت ہے کہ مجھ سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، مجھ سے زنا نہ ہو جائے، میری جو خواہش ہے جنسی خواہش کہیں وہ آپے سے باہر نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول کو مطالبہ کر رہے ہیں اس عورت کا نکاح مجھ سے کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تلاش کر، اگر کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی تجھے ملتی ہے وہی لے آیا، اس کو حق میں رکھ کے شادی کر لے۔ کہتا اللہ کے رسول انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ نبی کائنات نے پوچھا قرآن مجید یاد ہے؟ کہتا اللہ کے رسول قرآن مجید کی فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ کہا اس عورت کو وہ صورت یاد کرا دے، یہی اس کا حق میرا، جا میں نے اس کا نکاح تجھ سے کیا ہے۔
یہ ہے نبی کی سیرت. بڑے دعوے کرتے ہو ہمیں نبی سے پیار ہے، ذرا نبی کی سیرت اپنا کے تو دیکھو، پھر تمہارے ایمانوں کا پتہ چلے. اپنے ایمان کی جو حرارت ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں تمہیں نبی کی سیرت پہ چلنا ہوگا، تمہیں قرآن مجید سے پیار کرنا ہوگا، اللہ کی حدوں کو دنیا پر نافذ کرنا ہوگا. برادریوں کے مسئلے اور جہیزوں کے مسئلے ان سب پر لعنت بھیجنا ہوگی. اور نبی کی 9 بیویاں تھیں، اللہ کی قسم کوئی مجھے آ کے بتائے کہ وہ ساری کی ساری ایک برادری کی تھی. ایک وقت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ وقت میں 11 بیویاں بھی تھیں اللہ کے رسول کی. جو زیادہ عرصہ آپ کے ساتھ رہیں وہ 9 بیویاں تھیں. ان 9 بیویوں میں سے کوئی ایک مجھے دکھاؤ جو برادری میں ایک ساتھ تعلق رکھتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کوئی اس طرح کا ہے ہی نہیں. ایمان کی حفاظت مقدم تھی. اللہ کی حدوں کو نافذ کرو گے تو جرائم ختم ہوں گے. اس بات کو ذہن نشین کر لو. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور جس طرح ابو بکر عمر نے کیے. حضرت عمر کا بیٹا عبید اللہ بن عمر شراب پی لی انہوں نے، شراب. حضرت عمر کا دور خلافت ہے. حضرت عمر حاکم ہیں، حکمران ہیں، وسائل رکھتے ہیں اور اختیارات رکھتے ہیں. اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے تو بچا سکتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لیکن اللہ کا خوف دل کے اندر اس قدر آگے تھا. مصنف عبد الرزاق کی یہ حدیث ہے، عبید اللہ بن عمر نے شراب پی لی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے سب کے سامنے اس کو کوڑے لگائے، اللہ کی حد نافذ کی، جرائم کا خاتمہ کیا. ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ضیاء الحق کا دور تھا نا، مارشل لا لگی ہوئی تھی. ضیاء الحق کے دور میں جو بزرگ بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے ان کو یاد ہو، اس دور کے اندر ایک واقعہ پیش آ گیا کہ ایک تاجر کے بچے کے ساتھ 3 بندوں نے زیادتی کی. ایک تاجر اس کے بچے کے ساتھ 3 بندوں نے زیادتی کی. مسئلہ باہر نکلتا ہے، ضیاء الحق تک بات جاتی ہے. وہ کہتا ہے کیا کرنا چاہیے. اس کے وزراء کہتے ہیں مارشل لا لگی ہوئی ہے، فوج کی حکومت ہے اور لوگوں کو اس کا ہی ڈر ہے. جمہوریت کے اندر کوئی کسی سے نہیں ڈرتا، یہ مارشل لا ہے، فوج کا ڈر ہے دلوں کے اندر. اگر ہم نے اس جرم پر پردہ ڈال دیا، اس کو چھوڑ دیا تو بدنام ہو کے رہ جائیں گے. ضیاء الحق کہتا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے قتل کرو ان کو. تفتیش شروع ہوتی ہے. تفتیش ہوئی. اس تاجر کا جو ڈرائیور تھا وہ شریک تھا اس جرم میں اور اس کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے. تینوں کو پکڑ کے اللہ کی قسم لاہور کے اندر پھانسی لٹکایا گیا. صبح کے وقت لٹکایا گیا اور شام تک ان تینوں کو ویسے ہی لٹکا رہنے دیا گیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں. جب اس نے اللہ کی حد کو نافذ کیا اس کے بعد 11 سال تک ضیاء الحق کا دور رہا. جاؤ اپنے بزرگوں سے پوچھو ان 11 سالوں میں کوئی جرم دنیا کے اندر ہوا تھا؟ جب ہم اللہ کی حدوں کا نفاذ کریں گے تو اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کہا اقامت حد من حدود اللہ، اقامت حد من حدود اللہ، فرمایا اللہ کی حدوں میں سے کسی ایک حد کو نافذ کرنا زمین کے اوپر 40 راتوں تک بارش برسنے سے بہتر ہے. بارش رحمت کی ہوتی ہے اور انسان بارش کے طلبگار ہوتے ہیں کہ بارش آئے، رحمت آئے. فرمایا 40 دن بارش ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کو نافذ کیا جائے. تو محترم بھائیو، یہ ہے قرآن اور یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہ جب ہم اپنے ملک کے اندر اس چیز پر زور دیں گے کہ اگر دنیا سے جرائم کا خاتمہ کرنا ہے تو یہاں اللہ کی حدوں کو نافذ کیا جائے، یہاں حدود اللہ کا نفاذ ہو، زنا پر حد لگائی جائے، جو زیادتیاں کرے ان پر حد لگائی جائے، ان کو قتل کیا جائے، ان کو سولیوں پر چڑھایا جائے. جب ہم ان حدوں کا اپنے ملک میں نفاذ کریں گے اللہ کی قسم سارے جرائم ختم ہو کے رہ جائیں گے. اور جب ہم اپنی کرسی بچانے کے لیے اور یورپ جیسا ذہن اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھا کے ہم یہ کہیں گے کہ یہ سزائیں تو انسانیت کے خلاف ہیں، اللہ کی قسم اس ملک کا بیڑا غرق ہو کے رہ جائے گا. اپنے آپ کو سنبھال لو،
اپنے ایمان کی حفاظت کو مقدم رکھو۔ تمہیں اللہ کا الحاکمین نے عہدے دیے ہیں تو اس بات کی زیادہ فکر کرو کہ کل قیامت کے دن رب رحمان نے پوچھنا بھی مجھ سے زیادہ ہے۔ جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، جو کسی رعایا کا حاکم ہوتا ہے، پوچھ گچھ اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص مسئول ہے۔ جو گھر کا بڑا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے گھر کے اندر تیرے بچے، تیری بیٹیاں بے پردہ تھی، تیرے بچوں کے اندر فلاں فلاں گناہ تھے، تو نے ان کو سیدھا کیوں نہیں کیا؟ باپ سے بھی سوال ہوگا، اور ملک کے جو حکمران ہیں ان سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے ملکوں کے نظام سنبھالے تھے، تمہاری حکومتوں میں اس طرح کے مکروہات ہوتے تھے، زنا و بدکاریاں ہوتی تھیں۔ آج جواب دو رب رحمان کو، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو جا کے؟ تو محترم بھائیو، دنیا کے اندر سے اور خاص طور پر اس ملک پاکستان سے جرائم کا خاتمہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اللہ کی حدوں کو دنیا پر نافذ کریں گے۔ آج ووٹ دینے کے لیے انسان بڑے آگے آگے ہوتے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ کے لیے جلوس نکل آتے ہیں، اور اسی طرح گیس نہیں ملتی تو اس کے خلاف جلوس نکل آتے ہیں، سڑکیں نہیں بنتی تو اس کے خلاف جلوس نکل آتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ کا الحاکمین نے اگر تم سے پوچھ لیا کہ دنیا کے اندر فساد پھیلایا جاتا تھا اس وقت تم کہاں تھے، پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ نکل آؤ اور اپنے ملک کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے آواز اٹھاؤ، اپنے حکمرانوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤ، ان کی چوکھٹ پہ جا کے ان کو یاد دلاؤ کہ قرآن تمہیں کیا کہتا ہے، رب رحمان تمہیں کیا کہتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح معنوں میں ریاست مدینہ کس طرح قائم کی تھی۔ یہ تمہارے اوپر فرض ہے، وگرنہ اللہ کے دربار میں تم پچھتاؤ۔ اس لیے اصلاح بڑی ضروری ہے، حدوں کا نفاذ بڑا ضروری ہے، اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اپنی اولادوں کی بھی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جب ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے اور اپنے ایمان کے محافظ بن کے اقدام کریں گے، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی، مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو بہتر بنائے، اللہ کا الحاکمین ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے، اور جو لوگ اس سارے کے سارے معاملے کے پیچھے ہیں اللہ ان کو بھی تباہ و برباد فرمائے، اور اس ملک کو اللہ کا الحاکمین خوشحال بنائے اور صحیح معنوں کے اندر کلمے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔